إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیو، اس صورت آل عمران کی 2 آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں اور آج انشاءاللہ انہی دونوں آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں ہم کہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ایمان کے 6 ارکان میں سے، جو ارکان ایمان 6 کہتے، 6 ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھا جائے۔ جب جبرائیل امین نے پوچھا مل ایمان، تو اللہ رسول فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ تو ایمان کا ایک رکن ہے ایمان بالرسول، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء پر ایمان رکھنا عمومی طور پر، اور آخری نبی پر جو ایمان رکھنا ہے وہ 2 شرطوں کے ساتھ یہی سمجھنا ہے۔ دوستو، آج انسان سمجھتا ہے کہ ہاں ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، ایمان رکھتے ہیں، واقعی اللہ کے رسول تھے۔ تو بات اصل یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں رسول پر جو ایمان رکھنا ہے۔ صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی حدیث آپ نے فرمایا والذی نفسی لا يدخل الجنت، کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا یہاں تک کہ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، کیا ہے حتی یؤمن بی وما جئت بہ، جب تک کہ میرے اوپر ایمان نہ لائے کہ ہاں اللہ کے رسول ہیں۔ جتنا ہمارے اوپر ایمان لانا ضروری ہے وہ بما جئت بہ، اتنا ہی ایمان ضروری ہم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس پر بھی ایمان رکھے۔ اس لیے بعض سلف کہتے ہیں ایک ہے مان لینا اور ایک ہے جان لینا۔ جان لینا کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ مان لینا ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دکھائیں کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے تاکہ دل خوب اطمینان ہو جائے۔ تو دوستو، اصل میں ماننا ایک الگ چیز ہے اور جان لینا الگ چیز ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو نہ جانتا ہو آپ کو، ہر انسان جانتا ہے۔ فرشتے تو جانتے ہیں، مسلمان بھی جانتا ہے، یہودی بھی جانتا ہے، عیسائی بھی جانتا ہے، اور ہمارے پورے ملک کے غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ ہاں جاننے والے تو سبھی ہیں، لیکن ماننے والوں کی بات ہے، مانتا کون ہے؟ تو جان لینا کافی نہیں بلکہ مان
جاننے کے ساتھ مان لینا ضرور. اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی یؤمن بی و بما جئت بہ، یہاں تک کہ ہم کو جان لے، ہم کو مان لے. ہمیں اور مان لینا کافی نہیں ہے. وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، جو ہم شریعت اور دین لے کے اس کی بھی وہ تصدیق کرے، اس کو تسلیم کر لے. اسی لیے بڑی عجیب سی بات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کی، جہاں الحمدللہ بہت ساری کتابوں کو اکٹھا کیا ہے، جس کو صحیح جامع کہا جاتا ہے. جامع یعنی بہت ساری کتابوں کا مجموعہ. وہیں ایک کتاب ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت پر عمل کرنے کا بیان. اس جملے پر ذرا غور کریں. باب کیا ہے؟ باب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی کتاب و سنت پر عمل کرنے کا باب. یہی سے پتہ چل گیا. پھر آگے کیا نقل کرتے ہیں؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں العمل بالسنہ یا نجات. آگے نقل کرتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا کہ سنت پر عمل کرنے کے بعد ہی انسان کو نجات ملتی ہے. جب تک انسان سنت پر نہ عمل کرے اس کو نجات نہیں ملتی. تو دوستو بتا رہا تھا ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کی روایت، ان کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے الا من ابا، مگر میرا وہ امتی نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا. غور کریں، صحابہ کرام سننے والے ہوں، اتنا اعلیٰ درجے کے مقام مرتبہ رکھنے والے مسلمان. آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت کل امتی يدخلون الجنہ، ہمارے سارے کلمہ پڑھنے والے امتی جنت میں جائیں گے الا من ابا، لیکن میرا وہ کلمہ پڑھنے والا امتی جنت میں نہیں جائے گا جس نے خود انکار کیا. اللہ نے راستہ بتایا لیکن اس نے کیا کر دیا؟ ابا، انکار کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بہت پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ ومن ابا، وہ کون سا بدبخت ہے جو انکار کرے؟ عارف میں انکار کرنے کا مطلب یہ ہے من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے ایمان کے ساتھ ساتھ ہماری اطاعت کیا وہ تو جنت میں گیا. لیکن ہم کو تسلیم تو کر لیا لیکن ہماری اطاعت نہیں کی، وہ جنت سے محروم کر دیا گیا، گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یہی مطلب ہے دوستوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس کو سلف کہتے آیت الاختبار، آیت الامتحان، یعنی کون سچا نبی پر ایمان رکھنے والا ہے، کون سچا نبی سے محبت کرنے والا ہے وہ، اور کون محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن جھوٹی محبت کرتا ہے، وہ پہچان کیا ہوگی؟ اس آیت کے ذریعے ہو. اس لیے اس کا لقب ہے آیت الامتحان. سچے محبت کرنے والے، پوری طرح محبت کرنے والے اور ناقص محبت کرنے والے، صحیح محبت کرنے والے اور غیر محبت صحیح محبت کرنے والے، ان کے درمیان فرق کیسے کیا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دے میری اتباع کرو گے تب تمہاری محبت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. امام بہقی، امام عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی علیہ السلام جدہ اور مکے کے درمیان بارڈر پر بالکل ایک آبادی تھی، وہاں کے لوگ ایمان تو لا لیے تھے لیکن ابھی تک نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا تھا. جب ان کو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں اور حدیبیہ ہمارے قریب سے ہوتے ہوئے مکہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، آپ وہاں ٹھہرے تھے چونکہ کفار مکہ نو انٹری لگا تھی، مکے میں داخل ہونے سے بیٹھے ہوئے تھے.
گاؤں کے لوگ آئے، چھوٹے بڑے امیر غریب جتنے تھے سب ٹوٹ پڑے اللہ کے رسول کا دیدار کے لیے، ملاقات کے لیے۔ کیوں؟ ایمان لائے تھے لیکن ابھی نبی کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ پہنچے اس وقت جب نبی علیہ السلام وضو کر رہے تھے، نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ وضو کر رہے تھے۔ آپ نے جب وضو کرنا شروع کیا اور انہوں نے دیکھا تو وہ لوگ جو آئے تھے بیچارے نئے فوری طور پر کیا کرتے ہیں، دوڑ کر کے اپنے ہاتھوں میں پانی روک لیتے ہیں، ایک قطرہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، پانی روک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے بدن پر مسلتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کلی کرتے تو وہ بھی لوگ پکڑ لیتے تھے، ایک قطرہ کلی کے پانی زمین پر نہیں گرنے پاتا تھا، لیا اور پورے بدن پر بیچارے مسل لیتے، حبت محبت میں اس طرح سے بے قراری کی محبت ان کی دل میں تھی، یہاں تک کہ آپ اگر تھوکے تو بھی کوئی اپنے ہاتھ میں لیا بدن پر ملنے شروع کر دے۔ اللہ سے فرما یحملکم علی ھذا، لوگو تم نے یہ کیوں کیا؟ آج تک ابو بکر اتنے ہمارے چہتے، انہوں نے کبھی ایک عمل نہ کیا۔ ادھر غور سے سنیے گا، جنت میں جانا ہے تو نبی کی محبت ہونی چاہیے، سچی محبت، اور محبت پوری کب ہوتی ہے؟ جب جان لینے کے ساتھ مان بھی لیا جائے۔ اللہ سے فرمایا یحملکم علی ھذا، تمہیں کس چیز نے اس پر آمادہ کیا کہ میرے کلی کا پانی، میرا تھوک وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے؟ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ حب اللہ کا و اجلال اللہ کا، آپ کی محبت اور آپ کی عظمت میں ہے میں مجبور کیا کہ آپ کے وضو کا پانی، کلی کا پانی ایک قطرہ بھی ضائع نہ جائے، ہم میں کسی نہ کسی کے ہاتھ پر آ جائے، ہم خوش نصیبی سمجھتے ہیں آپ کی کلی کا پانی ہاتھ میں آئے اور اپنے بدن پر مسل لیں۔ بڑی عجیب سی چیز تھی۔ اللہ اس نے فرمایا ارے تم لوگوں نے وہ محبت کیا، یہ ابو بکر عمر، آج تک انہوں نے بھی یہ محبت کا طریقہ نہیں اپنایا تھا۔ کیوں؟ ابو بکر عمر دین سیکھ چکی تھی، ابھی ان لوگوں کے اندر محبت تو تھی لیکن محبت کے آداب، محبت کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا۔ فوری طور پر اللہ نے ٹوکا یا رسول اللہ نیت صاف ہے، صرف آپ کی محبت اور عظمت نے مجبور کیا کہ آپ کا تھوک بھی زمین پر نہ گرے، وضو کا پانی زمین پر نہ گرے، کلی کا پانی زمین پر نہ گرے، کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرے۔ آپ نے اس موقع پر ساتھ سن لو، یہ جو تم نے محبت کا طریقہ اپنایا اس سے تمہارا ایمان اور اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ تو تعزیہ ہی کے ذریعے ساری محبت ظاہر کر دی جائے، سال بھر صرف انگوٹھا چوم لیا، جمعے دن سمجھا بیڑا پار ہو گیا۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا من اتانی فقد دخل الجنہ۔ آپ نے ساتھ فرمایا یہ محبت قابل قبول نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، اگر کوئی چاہتا ہے تم میں سے کہ اللہ سے اور نبی سے ایسی محبت کرے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول کر لے، اسے 3 باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ دعا کرو اللہ تینوں باتوں کو یاد رکھے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ نمبر 1 فلیصدق الحدیث اذا حدث، ہم جو دین لے کر کے آئے ہیں، جو دعوت لے کے آئے ہیں اور جو اسلام لائے، پورے اسلام کا دار و مدار سچائی پر ہے، جھوٹ کا کوئی دخل نہیں ہمارے اسلام میں۔ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، آپ نے فرمایا سب سے پہلی محبت کی علامت، شرط یہ ہے فلیصدق الحدیث اذا حدث، جب بھی بات کرے اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دینی طور پر، دنیاوی اعتبار پر سے ہمیشہ وہ سچی زبان استعمال کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تمہیں ایمان نصیب، خبردار اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کبھی سچوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان توحید کو چھوڑ کر کے شرک کی دعوت دے، کبھی وسیلے کے نام پر، کبھی برکت کے نام پر، سب سے بڑا جھوٹ۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا،
اللہ نے فرمایا اتنا بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی طرف سے کوئی شرک بدعت کی باتیں ایجاد کرے اور اس کو دین کا نام دے کر کے ہم سے محبت اور ہماری عظمت کا دعویٰ کرنے لگے۔ نمبر 2، اس کے بعد سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان عمل تو کرے بدعت پر، باپ دادا کے رسم و رواج پر، اس کو کبھی بدعت حسنہ یا اپنا کلچر دے کر کے اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ، اس کو بھی دین بنا دے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدن، جس نے کسی باپ دادا کے رسم و رواج کو، کسی قوم کے کلچر کو، کسی الٹی پڑتی باتوں کو قبول کر کے اس کو دین بنا کر کے سنت سمجھ کے عمل کیا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، نیت کتنی بھی اچھی ہو اپنا ٹھکانہ وہ جہنم بنا رہا ہے۔ سنن ترمذی اور شعب الایمان مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث یاد آئی، حدیث تو بڑی طویل ہے لیکن اس کا خلاصہ ایک پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی عند کل عمل شرہ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَطَرَةٍ فَمَنْ كَانَتْ فَطْرَةُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ اهْتَدَىٰ وَمَنْ كَانَتْ فَطْرَةُ إِلَى غَيْرِ سُنَّتِي فَقَدْ هَلَكَ۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب سے بات ہے۔ نبی کی اتباع، نبی کی سنت جنت میں جانے کے لیے یہ بھی کافی نہیں کہ ہماری نیت بڑی اچھی ہے، قبول کرنے والا اللہ ہے، نہیں، نیت بہت اچھی ہو، سوچ بڑی اچھی ہو، لیکن وہ آپ کی نیت جب تک سنت کے مطابق نہیں ہوگی، یہ اچھی نیت بھی اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے۔ ذرا غور سے سنیں، اللہ صرف فرماتے ہیں لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٍ، ہر عمل کرنے کا ایک جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ پہلے جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، ہاں یہ کام میں کرنا چاہیے، بظاہر اچھا بھی بہت لگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا نیت بھی اچھی ہے، عمل بھی اس کی نگاہ میں اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تک آدمی عمل نہیں کر لیتا، عملی جامہ نہیں پہناتا، تب تک اس کو سکون نہیں ملتا۔ سکون کب ملتا ہے؟ جب وہ عملی جامہ پہنا دے۔ آنے پر میں نیت اچھی تھی، اخلاص اچھا تھا، ارادہ اچھا تھا، عمل اس نے اپنے طور پر اللہ کے لیے کیا، لیکن فمن کانت فطرۃ الی سنتی، عملی جامہ پہنانے جب میری سنت کے مطابق رہا تو کامیاب ہو گئے، ہدایت مل گئی، اللہ نے قبول کر لیا۔ لیکن نیت بہت اچھی، بظاہر عمل بہت اچھا، اخلاص بڑا اچھا، لیکن عمل کرنے لگا تو وہ عمل جو ہے ہماری سنت کے خلاف عمل کر لیا۔ اللہ صرف فرماتے ہیں کتنی بھی نیت اچھی تھی لیکن عمل کرنے کے وقت سنت کا دامن چھوڑ دیا، فقد ہلاکا، اچھی نیت ہونے کے باوجود بھی انسان ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو دعا کرو اللہ ہم سب کو سچا بنائے۔ آپ نے فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ۔ نمبر 2 وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، امانت دوستو، امانت داری، جب اس کے پاس کوئی امانت ہو تو امانت کی حفاظت کرے اور امانت کی ادائیگی کرے، ادا کرے۔ اور یاد رکھیں امانتیں 2 طرح کی ہیں دوستو، ایک امانتیں وہ ہیں جس کا تعلق بندوں سے ہے، اور ایک امانت ہے جس کا تعلق اللہ اس کے رسول سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یہ قرآن مجید نبی کی 23 سالہ سنت و سیرت ایک امانت ہے، یہ امانت ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم امانت ادا کرو۔ کس کی امانت؟ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، نہ تو اللہ کی امانت میں خیانت کرو، نہ رسول کی امانت میں خیانت کرو، اور نہ تو آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ کیا امانت ہے اللہ کی؟ 30 پارے کا قرآن، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ نبی علیہ السلام کی 23 سالہ سیرت و سنت، یہ ہمارے پاس نبی کی امانت ہے۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں تم سے پوچھے گا، کیا جواب دو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا بلغتا ونصحتا، اے نبی میں ہم لوگ گواہی دیں گے کہ آپ نے پورا پورا اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ بلغتا ونصحتا، آپ نے پورا پیغام اللہ کا پہنچا بھی دیا، اور ساتھ ساتھ میں آپ نے ہمیں امت کی خیر خواہی بھی کر دی۔ سب لوگوں نے کہا، لیکن عمر ابن الخطاب کھڑے ہوئے تو انہوں نے بڑی زبردست بات کہی، یا رسول اللہ آپ ہم سے کیا پوچھتے؟ قیامت کے دن رب جب آپ کے متعلق ہم لوگوں سے پوچھے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہم کھڑے ہوں گے، اللہ اے آپ کے نبی نے لقد بلغتا وادیتا ونصحتا، اعلان کر دیں گے کہ اے اللہ اس نبی آپ کے نبی نے آپ کا پیغام پہنچا دیا، وادیتا، اور اے نبی یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے ادا کر دیا۔ نمبر 3 ونصحتا، اور آپ نے قوم کی خیر خواہی کر دی۔ ادیتا کو مراد مطلب یعنی ادیت الامانتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن عمر اور یہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے کہ اے اللہ آپ کے نبی نے آپ کا پیغام پہنچایا، امانت ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کر دی۔ ہم دیکھیں یہاں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی ہر حدیث کو امانت قرار دیا کہ بہت بڑی امانت ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کی۔ اللہ کے رسول نے اللہ نے فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول، نہ تو اللہ کی امانت میں خیانت کرو اور نہ تو رسول کی امانت میں خیانت کرو۔ اسی لیے حدیث پر عمل کرنا ہی اصل میں امانت ہے۔ اگر حدیث کو چھوڑ کے کوئی انسان بدعت ایجاد کرتا ہے تو اس کو خیانت کہا جاتا ہے۔ امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اگر کسی انسان نے کسی بھی رسم و رواج یا کسی بھی باپ دادا کے طور طریقے یا کسی بدعت کو اگر اس نے دین میں داخل کیا تو فقد خان اللہ ورسولہ، اس کا مطلب اس انسان نے اللہ کی بھی خیانت کی اور رسول کی بھی اس نے خیانت۔ کیا خیانت کیا؟ سنت کو چھوڑ کر کے بدعت اس نے دین قرار دیا۔ تو دوستو دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صادق بھی بنائے اور امانت دار بھی بنائے۔ سب سے پہلے اللہ کی امانت، رسول کی امانت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام بھائیوں کی امانت ادا کی جائے۔ نمبر 3 آپ نے ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری محبت حب رسول اللہ قبول فرمائے، اجر و ثواب دے، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے، تو تیسری چیز کرو، وہ کیا ہے؟ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر وہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری اطاعت و فرما برداری کرنے والا اور اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والا اب شمار کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے دوستو کہ بہت ہی ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور وہ حدیث یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل امتی يدخلون الجنت، ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے مگر وہ کلمہ پڑھنے والا امتی جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی، میری سنت کو نہ اپنایا وہی میرا نافرمان ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر چلنے والا اس کا علم بردار بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دوستو جو آیت کا جو ترجمہ ہے، اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر سچی محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے اس کے رسول سے تو اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں سے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اگر محبت ایمان کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ، اتباع رسول کے ساتھ محبت ہے تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اگر ایسی محبت تمہاری محبت کو اللہ نے قبول کیا پھر تمہیں کیا دے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم،
اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ بہت بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو سنت کی پیروی کرے. اور اگر پیروی نہ کرے تو انسان بڑا نقصان و خسارے میں ہے. یہاں ایک چیز اور سن لیں. اگلی آیت جو ہے قُلْ اطیعوا اللَّهَ اطیعوا، کیا ہے بھائی؟ اطیعوا اللَّهَ اطیعوا الرسول، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اب یہاں ایک چیز اور ہے، وہ بھی بڑی سننے کے لائق ہے. لوگوں سے کہیں بھائی فلاں آدمی اللہ سے فلاں عمل کرتے تھے، آپ وہ عمل کریں، اس کو چھوڑ دیں. نہیں، اللہ کے رسول نے کیا تو ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم نہیں دیا. سنت سے اعراض کرنے کا سب سے بہترین فارمولہ کہا جائے داڑھی رکھو، نہیں اللہ کے رسول نے رکھا ہے لیکن نہ رکھنے والوں کو برا نہیں کہا. بہت ساری چیزیں، ایک دو سینکڑوں سنتیں میرے بھائی. تو اللہ رب العالمین تو معلوم تو ایسے لوگ پیدا ہوں گے نا، تو اس لیے دو بیان فرمایا، پہلے میں اتباع کا اور دوسرے میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. کیوں؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے ان اللہ لا يحب الکافرین. پتہ چل گیا دوستو، نبی کی ایک ہے قول حکم اور دوسرے آپ کا عمل ہے، اور دونوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، قول پر بھی اور فعل پر بھی. اللہ ہے کہ آپ کا کوئی عمل ایسا ہو جو آپ کے ساتھ مخصوص ہو. نہ حضرت قرآن مجید میں کس آیت میں دیکھیں اللہ نے اتباع کا حکم دیا اور کس کا حکم دیا ہے؟ اطاعت کا. کیا مطلب ہے دونوں کا؟ نجات دونوں پر ہے، دونوں کی اتباع ضروری ہے. ایک ہے آپ کا عمل جس کو حدیث کہتے ہیں، اور ایک ہے آپ کا قول. آپ کے قول پر بھی عمل کرنا ہے اور آپ کے عمل کو بھی سنت بنانا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیثیں دو طرح کی ہیں. جو آپ امت کو حکم دیتے تھے، کہتے تھے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو اگر کسی نبی کے حکم پر عمل کرنے کو اطاعت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اطاعت. اور نبی کے طریقے کو اپنانے اور آپ کے فعل کے اپنانے کو کہا جاتا ہے اتباع. اتباع بھی ضروری ہے اور اطاعت بھی. کوئی ایک چیز نہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو دوستو چاہے قولی حدیث سنت ہو یا فعلی سنت، دونوں پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے. ایک مثال دیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، دعا کرو اللہ نے توفیق نصیب فرما دے. آپ جا رہے تھے، آپ کے سامنے ایک صحابی گزر رہے تھے. نبی علیہ السلام پیچھے سے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے لنگی جو تھے ٹخنی کے نیچے لٹک رہی تھی. نبی علیہ السلام پیچھے سے آ رہے تھے، قریب پہنچے تو ان کی لنگی میں ہاتھ لگا دیا. اب بڑے گرم ہو گئے، ذرا کسی کی لنگی میں ہاتھ پیچھے سے لگا دے تو پارا گرم اٹھا دیا. اب پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو اتفاق اللہ کے رسول سے بس ٹھنڈا ہو گیا، بیچارے خاموش. اور آپ نے لنگی ایسے اٹھا رکھی تھی، تھوڑی سٹائی اٹھا رکھی. آپ نے تین باتوں کا حکم دیا، کتنی پیارے بات. آپ نے فرمایا ارفع ادارک. آپ نے فرمایا اپنے ادار کو ذرا اونچی کر لو، ٹخنا کھل جائے. اللہ اکبر. نجات یہاں ہے میرے بھائیوں. چھوٹی بڑی ہم کہتے ہیں بڑی سنت اور چھوٹی سنت، اور اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ ارفع ادارک. اپنے ادار کو اٹھا لے. جب ادار کو اٹھانے کے لیے حکم دیا تو غصہ تو ویسے بھی ٹھنڈا ہو گیا. جب دیکھ لیا اللہ کا رسول کو، اللہ رسول نے ہاتھ لگایا، کوئی مشکل نہیں. کہنے کہ یا رسول اللہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ان فإنہ اب انقا و ابقا. ایسا کرو لنگی اٹھا لو، بڑا فائدہ ہے. نمبر ایک، تمہاری لنگی صاف رہے گی، نہ گندگی لگے گی، نہ کیچڑ لگے گا، نہ پانی لگے گا، سڑے نہیں گلے گی نہیں. نمبر دو، وہ ابقا، زیادہ دن تک یہ لنگی باقی بھی رہے گی.
اللہ اب کا زیادہ دن تک باقی رہے گی. وَأَتْقَى، اب ذرا دیکھ لو، وَأَتْقَى، اور تمہارے دل میں تقویٰ ہے، اس کی یہ علامت ہوگی کہ نبی نے حکم دیا تمہیں لنگی اٹھا لے. اللہ اکبر. فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى وَأَتْقَى، لنگی صاف رہے گی، زیادہ دن تک چلے گی، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تیرے دل میں تقویٰ اللہ پیدا کر دے. کیوں؟ تو نے نبی کی سنت کو اپنایا، اس کی برکت سے اللہ نے تقویٰ تجھے عطا کر دیا. کتنی بڑی نعمت ہے دوستو، تقویٰ آ جائے. ان کی زبان سے نکل گیا. اب غور سے سنیں. یا رسول اللہ انما ہی بردۃ ملہا، اللہ رسول چند ٹکے کی لنگی ہے، سڑ جائے گئی گل گئی، پھینک کر کے نہیں خرید لیں گے. بات تو بڑی اچھی تھی، غربت کا زمانہ. تو اللہ رسول ان کی بات سمجھ میں نہیں. ہم نے فرمایا تقویٰ بھی ہے اور انقا بھی ہے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم دوسری خرید لیں گے. آرے فرمایا اچھا سن، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، پھٹ جائے گی دوسری خرید لے گا، لیکن یہ تو بتا اگر تو نے لنگی کو اٹھا لیا، ٹکنے کھول لیے، تو میری سنت پر عمل ہو جائے گا. کیا میری سنت پر عمل بھی کوئی معمولی سے چیز ہے؟ اللہ اکبر. بس یا رسول اللہ، اب دوبارہ لنگی زندگی میں کبھی ٹکنے کی نیچے نہیں جائے گی. یہ ہے میرے بھائیو صحابہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ سنت ہے میرے بھائیو. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کا پیروکار بنائے. اور یاد رکھو میرے بھائیو، سورۃ انعام کی آیت بڑی اہم ہے، ایک ہی صراط مستقیم ہے. قل هذه سبیل وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. آج مسلمان سوتے سنت چھوڑ دیا تو کون سا ہم کافر ہو گئے، کون سا مرتد ہو گئے، کون سا میں نے حرام کام کر ڈالا. انجام نہیں سوچتا کہ سنت ترک کر دینا کتنا برا انجام ہوتا ہے. اب غور سے سنو، نبی علیہ السلام نے تقریباً 10-12 محرمات، شرک، کفر، محرمات، قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم بیان کیا. سب کچھ بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو اللہ کیا قرآن مجید کیا تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. پھر آپ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ سن ایک لمبی سے لکیر کھینچ دی. اب ذرا سوچیں، کہتے ہیں چھوٹی سے بات ہے، چھوٹی سے بات ہے، چھوٹی سے بات ہے. ہم نے کسی کے دامن پکڑ لیا تو کیا بگڑتا، وہ بھی تو اللہ ہی والے ہیں، وہ بھی تو بہت بڑے عالم، بہت بڑے بشت، کیا فرق پڑتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نے ارشاد فرمایا یہ دیکھو صراط مستقیم ہے. پھر اس کے ساتھ میں آپ نے ایسی چھوٹی چھوٹے اور لکیریں کھینچ دی، یعنی 50 لکیریں آپ نے کھینچ دی. ایک لمبی سے لکیر اور دائیں بائیں اور 50 لکیریں. صحابہ کرام دیکھ رہے تھے. پھر آپ نے اپنا دست مبارک اس سے لمبی سڑک پر بالکل جو کیا کہیں گے نیشنل ہائی وے کی واپس کی بڑے لمبی لکیر آپ نے دست مبارک فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. لوگو جس کو تم مانگتے ہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ المستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ جو میں لے کے آیا ہوں جنت میں جانے والا کھینچا. فَاتَّبِعُوهُ، اگر جنت میں جانا ہے تو اسی شاہ راہ کی اتباع کرنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دائیں بائیں جو راستے نکلے ہوئے ہیں خبردار کسی راستے کی اتباع نہیں کرنا. کیوں؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے راستے ہیں یہ شرک کا ہے، بدعت کا ہے، بدعت کا ہے، بے ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. ہر ایک پر ایک شیطان بیٹھا ہے. کیا بیٹھا ہے؟ شیطان. انسان اگر صراط ہائی وے چھوڑا صراط مستقیم تو شیطان اشک لیا اور صراط مستقیم تک نہ جا سکا. آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اسی ایک راستے پہ چلتے رہو آنکھ بند کر کے، خبردار دائیں بائیں نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھنا. اور پیارے نبی نے تو غضب کی مثال دی. حضرت نواس بن سمان اور حضرت ابو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو ایک راستہ ہے ایسے لمبا سا، ایک وہاں جہاں راستہ ختم ہوتا ہے وہاں کھڑا ہے، اور ایک جہاں سے راستہ شروع ہوتا ہے
وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور آپ نے فرمایا یہ دونوں طرف دروازے کھلے، جیسے پردہ، دروازے کھلے نہیں، دروازہ کھلا لیکن پلائی نہیں لگی ہے، ایسے پردے لٹکے، لیکن پردے ایسے نہیں سیدھے سادھے، ماشاء اللہ نہیں، اتنا بڑے عالی شان اور بڑے ایسے بڑے خوشنما پردے ہیں کہ دیکھ لے تو آدمی کچھ دیر کھڑا رہے گا۔ اور پھر شیطان کہ ہاں پردہ اتنا اچھا ہے تو پردے کے آڑ میں کتنی اچھی ہوگی۔ دیکھا یہ نبی کا کی تصویر ایک یہاں کھڑا ہے، جب کوئی آدمی آیا جانے لگا تو یہاں پکڑ لیتا، سنو دیکھو سیدھے جانا، اس کو نہیں دیکھنا، یہ جتنے پردے لٹکے ہیں پیچھے سب خطرہ ہی خطرہ ہے، اب پردہ اٹھایا تو جلیج ہو، پھر صبر نہیں کر سکو، گھس ہی جاؤ گے۔ اس لیے خبردار، نہ دائیں نگاہ ڈالو نہ بائیں نگاہ ڈالو، سیدھے چلے جاؤ۔ اور وہاں جو کھڑا ہے آخر میں کہتا ہے حلومو الیہ، اللہ کے بندے سیدھے آ جانا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا کیا چمک رہا ہے کیا، سیدھے آ جاؤ سیدھے آ جاؤ سیدھے آ جاؤ۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ تھا داعی اللہ، ایک اللہ کی دعوت دینے والا ہے جو آپ کو رہنمائی کرا ہے، بھائی جنت میں جانا ہو تو سیدھے چلے جانا، تو یہ سارے شیطان کے راستے ہیں اور بڑے مزیدار کی چیزیں اندر ہیں، اگر کھول کے دیکھ لیا تو آگے نہیں بڑھے گا، اسی میں گھس جائے گا تو، اس لیے وہ سیدھے جا۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے وہاں حلومو الیہ حلومو الیہ، اللہ کے بندے سیدھے میرے پاس آنا، دائیں بائیں نہیں جانا، اللہ کے واسطے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ صرف فرمایا یہ داعی ہے، اسلام ہے، اور وہ قرآن ہے، جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نبی کھڑے ہیں اور وہاں کیا کھڑا ہے؟ قرآن۔ اگر وہاں گئے تو جنت میں داخل ہو گئے، اور اگر کہیں دائیں بائیں تم نے کیا تو اللہ صلی فرمایا شیطان اس شکل لے گا اور تمہیں ضلالت و گمراہی میں ڈال دے گا۔ پھر اللہ صلی فرمایا یہ ہے جنت کا ایک راستہ، نبی یہاں کھڑے ہیں اور آخر میں جنت، سنت یہاں رہنمائی کر رہی ہے اور قرآن وہاں سے بلا رہا ہے، خبردار نہ نبی کی سنت چھوڑو نہ اللہ کی کتاب چھوڑو، اور یہ جنت کے دروازے پہ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ انسان جب کتاب و سنت چھوڑ دے تو سورۃ اعراف کی آیت وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ هُمْ لَا يَكْشُرُونَ، جہاں انسان شیطان شرک و بدعت مبتلا ہوا، اللہ فرماتے ہیں اب شیطان کی کوشش تو گھسیٹتے جاؤ، کوئی کسر باقی نہیں رکھتا گمراہ کرنے کے لیے، اس لیے انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے والا بنائے۔ ہمارے مولانا محمد مسلم گلشن دیوان ہدایت والے سنا ہوگا، یہیں قریب کے بہار کے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں نیپال تک دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ پہلا مرد مومن اہل حدیث جو نیپال کے راجا کو جا کر کتاب و سنت کی دعوت دی تھی، کیونکہ انگریز نے ہاتھ کاٹ دیا تھا، کچھ کر نہیں زبانی دعوت دیتے تھے۔ یہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، پورے کا خلاصہ مسلک سنت پہ سالک چلا جہاں بے دھڑک، ایمان نہادی سراتی مسلک سنت پہ چالک چلے جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ اگر انسان چاہتا ہے تو سیدھا راستہ کتاب و سنت پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو ہم سب کو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک کتاب و سنت پر قائم رکھے، شرک سے، بدعت سے، ضلالت سے، گمراہی سے بچائے، اور اپنے بھائیوں کو بھی جہنم کے راستے، ضلالت و گمراہی سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے، سننے کے ساتھ عمل کی توفیق دے، اور ہمارے سارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے، اور جو مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے۔ اس لیے ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔